میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں تمہارے سامنے کہ جب تک یہ یقین اندر سے نہیں نکلے گا زندگی خوبصورت نہیں بن سکتی. تب تم سے نفرت کرنے والے تم پر جان دینے والے بنیں گے، اور اتنا نہیں کرنا پڑے گا جتنا پچھلوں نے کیا، تھوڑا ہی کرنا پڑے گا. تو ہم سبق بھولے بیٹھے ہیں میرے دوستو، یہ بات ہم بھولے بیٹھے ہیں. اخرجت للناس، ہمیں اللہ نے ساری انسانیت کے نفع کے لیے نکالا ہے، اور نفع کیا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. ملک و مال سے ہونے کا یقین جب دل سے نکل جاتا ہے نا، یہ فقر کی کیفیت ہے. تو وہ کہہ رہا ہے یہ سب سے زیادہ بولو، ملک و مال سے نہیں ہوگا. کل حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، حاجی صاحب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسکرا کر کہنے لگے ہمیں ان کے علاوہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی. ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے یہ درخواست کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں میری پکڑ نہ ہو اس بات پر. موت سے ملنے والے روپے سے اگر گھر کے چلنے کا یقین ہے تو پھر زندگی کا مزہ نہیں آ سکتا. جب تک وہ پیسہ تمہارے سامنے کاغذ نہ ہو. میں پاگل لگ رہا ہوں نا تمہیں؟ ہاں، میں تو میری باتیں پاگلوں کی باتیں ہیں نا، یہ اسی مجمع سے کر سکتا ہوں، یہ باہر کے مجمع سے نہیں کر سکتا. میں پاگل لگ رہا ہوں نا تمہیں، میں جانتا ہوں میری باتیں تمہیں پاگلوں کی باتیں لگ رہی ہیں، لیکن میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں تمہارے سامنے کہ جب تک یہ یقین اندر سے نہیں نکلے گا زندگی خوبصورت نہیں بن سکتی. کٹے گی نہیں زندگی، بہت مشکل سے کٹے گی، بڑی مشکل سے کٹے گی بس بمشکل تمام. اگر پانی کے اوپر آ جاؤ کسی طریقے سے پھر سانس لینا ایزی ہو جائے گا. پھر اللہ ایسے سنبھالیں گے تمہیں یوں کر کے، تمہاری ہر خواہش پوری کریں گے. ہاں ہاں، تمہارا ہر بول اگلے کے سینے کے اندر سے نکل جائے گا، تمہاری الٹی بھی سیدھی کر دیں گے. پھر تمہارے دشمنوں کو بھی ہدایت ملے گی. یقین کرو تب ملے گی تمہارے دشمنوں کو ہدایت، تب تمہارے حاسدین کو بھی ہدایت ملے گی. تب تم سے نفرت کرنے والے تم پر جان دینے والے بنیں گے، اور اتنا نہیں کرنا پڑے گا جتنا پچھلوں نے کیا، تھوڑا ہی کرنا پڑے گا. سب کچھ مسخر کر دیں گے اللہ. اس کو بولو باہر نکل کے خوب، اور اگر نہ ہو گیا تو یہ آ کے میری گردن پکڑ لینا. تھوڑا ہی کرنا پڑے گا، تھوڑا ہی. پھر ہدایت کی ہوائیں چلیں گی ہر طرف. تو ہم سبق بھولے بیٹھے ہیں میرے دوستو، یہ بات ہم بھولے بیٹھے ہیں. اخرجت للناس، ہمیں اللہ نے ساری انسانیت کے نفع کے لیے نکالا ہے، اور نفع کیا ہے؟ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. اللہ تمہیں سمجھا دے جیسے اللہ نے مجھے سمجھایا. اقبال کہہ رہے ہیں کہ وقت کا امام کیسا ہونا چاہیے، وقت کا امام کیسا ہونا چاہیے؟ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. چیزوں میں تمہیں نہ پڑھنے دے، تمہیں چیزوں میں نہ پڑھنے دے. موت کے آئینے میں تجھے دکھا کر رخ دوست اتنی آخرت تمہیں سنائے، اتنی آخرت تمہیں سنائے. ہاں، جیسے سیدنا بلال کر رہے تھے نا موت کے وقت، واہ 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 واہ، اب جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، صحابہ سے ملیں گے. بیوی رو رہی ہیں لیکن یہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے. موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. ہاں، دے کے احساس ضیاء تیرا لہو گرما دے. جو اس امت کا نقصان ہوا ہے اس کا تمہیں احساس دلا کر تمہارے خون کو گرما دے کہ اس امت کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. فقر کی سان چڑھا کر تمہیں تلوار کرے. سان جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ جس پر چھری کو تیز کیا جاتا ہے. فقر فقیر ہونے کو نہیں کہتے. میرے نوجوان ساتھی بیٹھے، فقر فقیر ہونے کا نام نہیں ہے، فقر اس کیفیت کا نام ہے جب یہ جو ملک و مال سے ہونے کا یقین جب دل سے نکل جاتا ہے نا، یہ فقر کی کیفیت ہے. تو وہ کہہ رہا ہے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، اس سان کے اوپر تجھ کو تیز کرے جس میں دنیا اور مال کی محبت نہ ہو. تو اقبال کہہ رہا ہے وہ تمہارا اصل امام ہے.
میرے دوست تو باہر نکلو، اللہ کے راستے میں نکلو، یہ سب سے زیادہ بولو. ملک و مال سے نہیں ہوگا. کل حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، میں تو یہ حضرات تو بڑے پرانے 18 سال پہلے جو لفظ ان سے سنا تھا وہی پھر بول رہے تھے. 18 سال پہلے جو سنی ان سے باتیں وہی باتیں. میں بنگلہ دیش بیٹھا ہوا تھا پچھلے اجتماع پر. حاجی صاحب کی بات تو ویسے نہیں سمجھ میں سنائی دیتی، سمجھ میں نہیں آتی. ہم جو اردو زبان بولنے والے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا. ہاں، ہم بنگلہ دیش کے اجتماع پر بیٹھے ہوئے تو کسی بزرگ کا بیان ہو رہا تھا، تو جو بنگلہ دیش کے اپنے بزرگ تھے وہ مختلف کاموں میں لگے ہوئے تھے، بات ہو رہی تھی، یہ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے اپنے. تھوڑی دیر کے اندر آواز آئی مغرب کی اذان، مغرب کی کا بیان شروع ہوا. حاجی عبد الوہاب صاحب کی آواز آئی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میں نے دیکھا جتنے بڑے بڑے بزرگ، جتنے بنگلہ دیش کے بزرگ تھے سارے خاموش ہو گئے. ایک دم سب کو بولا چپ، سب چپ کر جاؤ. حاجی صاحب کا بیان شروع ہو گیا. ابھی اس سے پہلے بھی بیان چل رہے تھے، حاجی صاحب کا بیان شروع ہو گیا. میں اتنا حیران ہوا کہ میرے منہ سے نکل ہی گیا. ایک میرے بزرگ دوست بیٹھے تھے، میں نے کہا واسے بھائی آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حاجی صاحب کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسکرا کر کہنے لگے ہمیں ان کے علاوہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں ان کے علاوہ کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو ہمارا اپنا یہ قصور ہے میرے دوستو. مجھے معاف کرنا، میں بڑی بڑی باتیں کر گیا. میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. میں اللہ سے یہ درخواست کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں میری پکڑ نہ ہو اس بات پر. لیکن میں آپ کو ایک غم آپ کے ساتھ شیئر کرنے آیا، آپ کو بتانے آیا کہ باہر اس وقت کفر میں مر رہی ہے. ان کا کفر ان کو کھا گیا ہے. وہ اپنے کفر کی وجہ سے انتہائی تکلیف میں ہے. وہ کلمہ اس لیے نہیں پڑھ پا رہے کہ جو چیزیں اس وقت ان کے ہاں مقرب ہیں وہی چیزیں اس وقت مسلمانوں میں بھی مقرب ہیں. انہیں کوئی وہاں سے نکالنے والا نہیں ہے، انہیں کوئی اللہ رسول کی بات کرنے والا نہیں ہے. آؤ ہمارے پاس علاج ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں تمہارے مسئلے کا حل. ہمارے پاس ہے وہ دوا. جس طرح میں ان بوڑھوں کو دیکھ رہا تھا، نکریں پہن کر بیچارے چھلانگے مار رہے تھے. کوئی 14 سال کا بن گیا، کوئی 16 سال کا بن گیا، کوئی 10 سال کا بن گیا. میرا دل کیا میں اس کو کہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں یہ سب کے سب دوبارہ ان کو زندگی مل جائے گی، ورنہ یہ ابھی 3-4 دن کے مہمان ہیں سارے. جو